تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم. گزشتہ مجلس میں ایک واقعہ اس سلسلے میں عرض کیا گیا تھا کہ جب خاوند کسی بات پر ناراضگی کا اظہار کرتے تو ان کی اہلیہ کس طرح تحمل سے انہیں برداشت کرتی، جس برداشت اور تحمل اور صبر کی وجہ سے ان کی زندگی بہت ہی پرسکون ہو گئی اور ان کا گھر ایک اچھا عافیت کا گہوارہ بن گیا اور پرسکون ہو گیا. آج اس سلسلے میں دوسرا رخ، جو کہ بیوی اگر کسی بات پر کچھ خفا ہو جائے، کوئی بات انہیں ناگوار گزرے، اچھی نہ لگے اور وہ کچھ کہیں ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے، تو خاوند کو بھی اس کا احساس کرنا چاہیے کہ ان کی بات کو گوارا کرے، برداشت کرے اور اس پر صبر کا، تحمل کا اور بردباری کا اظہار کرے، تو بھی انشاءاللہ گھر بہت پرسکون ہو جائے گا. اس سلسلے میں ایک واقعہ احادیث میں عجیب نوعیت کا منقول ہے کہ امیر المؤمنین جناب سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک شخص اپنی اہلیہ سے کسی بات پر جب خفا ہوئے تو وہ اس بات کے حل کے لیے کہ ان کی اہلیہ بولتی ہیں، بات بہت کرتی ہیں، ان کا کیا حل کیا جائے، اس مسئلے کا کیا حل ہے. جیسا کہ اس دور میں، اس معاشرے میں اس بارے میں بعض جگہ بہت غیر اخلاقی معاملہ کیا جاتا ہے، کہیں زبان سے کہ وہ صنف نازک ہے، اور کہیں کیونکہ وہ کمزور اللہ نے اسے بنایا تو بڑا جابرانہ، ظالمانہ رویہ اختیار کیا جاتا ہے. حتیٰ کہ بعض جگہ شدید نوعیت کی مار پیٹ کی صورتحال بھی سامنے آئی بعض گھرانوں کی طرف سے. یہ نہایت نازیبا باتیں ہیں. جس ماحول اور معاشرے میں اس طرح کی باتیں ہونے لگیں، وہاں کبھی بھی سکون نہیں مل سکتا. وہ گھر ہوتے ہوئے بھی گھر ہونے کا احساس نہیں دلا رہا ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں جب وہ شخص پہنچا تو حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی کیفیت اور صورتحال اس وقت یہ تھی کہ ان کی اہلیہ کسی بات پر انہیں کچھ اونچی آواز سے باتیں کر رہی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس خاموشی سے سر جھکائے تشریف فرما تھے اور کسی بات کا کوئی جواب نہیں دے رہے. تو وہ شخص گھر کے قریب آیا اور اس کو یہ جب آوازیں سنی تو وہ وہیں سے کچھ کہے بغیر واپس پلٹ گیا، یہ سوچ کر کہ میں تو یہاں اپنا اسی نوعیت کا مسئلہ لے کے آیا تھا، یہاں تو امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے ہاں ہی اس قسم کا مسئلہ بنا ہوا ہے. تو جیسے وہ واپس پلٹا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے قدموں کی آنے کی بھی آواز آئی، اور جب پلٹا تو کوئی بات بھی نہیں اور دروازے پر کوئی دستک نہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر نکل کر اس کو بلوایا اور اس سے سوال کیا کہ کیا معاملہ ہے، کیوں آئے میرے دروازے پر، اور پھر بنا کوئی بات کیے واپس جا رہے ہیں، کیا مسئلہ ہو. عرض کرنے لگا امیر المؤمنین مسئلہ تھا وہی جیسا کہ آپ کے گھر میں مسئلہ کچھ مجھے محسوس ہوا. میں تو یہاں اپنا مسئلہ حل کرانے آیا تھا، لیکن یہاں تو مجھے آپ کے ہاں بھی کچھ ویسا ہی مسئلہ محسوس ہوا کہ وہ ذرا اونچی آواز سے بات کر رہی ہیں آپ کی اہلیہ محترمہ، اور آپ خاموشی سے تشریف فرما ہیں.
تو سوچا کہ میں یہاں کیا بات کروں، یہاں تو خود اسی نوعیت کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیے، یہ زندگی میں ان کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہے وہ بہت عجیب نوعیت کا ہے کہ یہ میرے لیے کپڑے میرے دھوتی ہیں، میرا بستر بچھاتی ہیں، میرے لیے کھانا بناتی ہیں، میرے گھر میں جھاڑو دیتی ہیں، صفائی ستھرائی کا سارا یہ نظام سنبھالتی ہیں، میرے بچوں کو یہ دیکھتی ہیں، ان کا خیال رکھتی ہیں، ان کے وضاقتہ لباس کا اہتمام اور خیال کرتی ہیں۔ اسی طرح جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ کیسا خیر والا رشتہ بنایا ہے کہ جب تک خاوند گھر نہیں آتے عموماً گھر والیاں ان کے انتظار میں ہوتی ہیں، اور رات گئے دیر میں بھی اگر وہ آئے تو وہی انتظار اور امید میں بیٹھی ہوتی ہیں کہ کب آئیں اور کب وہ اطمینان اور سکون سے آرام کر سکے۔ تو ہر وقت فرمایا میرا فکر اور احساس کرتی ہے، تو کبھی اگر کسی بات پر اس بیچاری کو ناگواری ہو اور بیوی اونچا بول لے تو سن لینا چاہیے۔ تو گویا کہ اپنے عمل اور قول اور کردار سے انہوں نے یہ سبق دیا، باوجود اس کے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جلالت شان والی شخصیت اور ہستی اور کس قدر تحمل اور بردباری کا مظاہرہ ہو رہا اس رشتے اور ناطے کی نزاکت کے پیش نظر۔ اس لیے دونوں طرف سے ہمیشہ اس رشتے کی حساسیت اور اس رشتے کے تقدس کا خیال اگر کیا جائے گا تو گھر بڑا ہی پیارا گھر بن جائے۔ جیسے کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ اینٹ سے اینٹ جڑے تو بنگلے، کوٹھیاں اور مکان بنتے ہیں، اور دل سے جب دل جڑے تو پھر گھر اور گھرانے بنتے ہیں۔ اور ویسے بھی اس رشتے کے تقدس کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں انا نہیں چلتی، اس میں اس بات کا ہمیشہ خیال رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو کن الفاظ سے ہمیں بتلایا کہ یہ رشتہ دنیا کے رشتوں میں کس قدر اہم رشتہ ہے۔ لوگ تو عموماً بعض دفعہ اس قسم کی بات بھی کر جاتے ہیں کہ اسی میں ہماری وجاہت اور ہماری عظمت ہے کہ انہیں پاؤں کا جوتا بنا کے رکھا جائے۔ اس پر ایک سمجھنے کی بات ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کا ذہن اس قدر گری ہوئی سوچ والا ہے کہ وہ پاؤں کا جوتا سمجھے اپنی رفیقہ حیات کو، تو اسے یہ احساس کرنا چاہیے کہ سخت ٹھنڈک اور سردی میں بھی اور انتہائی گرمی میں اگر پاؤں میں جوتا نہ ہو تو بندے کے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں، اور اچھا جوتا اہل دنیا کے ہاں اچھی شخصیت کی علامت اور پہچان ہوتا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اس رشتے کے بارے میں کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، کہ وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اس لیے اپنے لباس کی، اور لباس کسی بھی شخصیت کی عظمت کا ایک اللہ نے اسے نشان بنایا، اس لیے اللہ نے جس کو وسعت دی ہو اس کا اچھا لباس پہننا، جس میں تکبر اور بڑائی نہ ہو، تو وہ بعض وجوہ سے ایک عمدہ عمل ہے۔ اور بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری بھی کوئی عزت نفس ہے، یہ سیلف ریسپیکٹ اسے اور جگہ کے لیے رکھا جائے۔ میاں بیوی کا رشتہ جو کہ ایک دوسرے کا لباس ہیں، ایک دوسرے کی عزت ہیں، ایک دوسرے کے لیے آبرو ہیں،
اگر کوئی لباس چاک کر دے تو اسے عزت والے معاشرے میں کس قدر سنگین لیا جاتا ہے، اسے دنیا کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے۔ یہاں پر اس قسم کی سوچ اور فکر رکھنا یہ انتہائی نازیبا عمل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے اس رشتے کا ہمیں لحاظ رکھ کر ایک دوسرے کے جذبات اور احساسات کا اللہ ہمیں ہمیشہ پاس اور لحاظ نصیب فرمائے۔ اگر ایسا کریں گے تو یقیناً زندگی اپنی بھی خوشگوار ہوگی، گھرانہ بھی عمدہ گھرانہ بنے گا، خاندان اچھا خاندان بنے گا، نسلیں اور اولادیں ایک اچھا نقشہ دیکھیں گی، جس سے ایک بہترین اور ایک نہایت اعلیٰ اقدار پر حامل، نہایت اعلیٰ قدروں والا ایک معاشرہ انشاءاللہ وجود میں آئے۔